معزز سامعین و سامعات، آج کی اس ابتدائی مجلس انجمن میں جس موضوع پر لب گشائی کی جسارت کی ہوں وہ ہے قربانی کی اہمیت۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم سا اماں پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا اماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلدستہ پیدا۔ محترم حضرات، میں مناسب سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے قربانی کی تفصیل کر دوں۔ دراصل ماخوذ اسم قربان سے جس کا معنی اللہ کا تقرب حاصل کرنا، یعنی حج کے موقع پر جس کے رضامندی کے لیے ذبح کیا جاتا ہے۔ ملت اسلامیہ کے بانو، جب قلب خلوص اور کے قرآن حدیث کا تاریخ مطالعہ کریں گے تو آپ کو بخوبی معلوم ہوگا کہ قربانی کی کتنی اہمیت ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بے شک کہ ہم نے تجھے حوض کوثر عطا کیا ہے، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ مذکورہ آیت کریمہ پر غور کرنے سے بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ بے نمازی کی قربانیاں قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ کتنے ہی موٹے تازہ اور تگڑے جانوروں کی قربانی کرے۔ معزز سامعین و سامعات، قربانی کی مزید اہمیت دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وجد ساعة فلم یضحی فلم یقربن مصلنا، رواہ احمد و ابن ماجہ۔ مصلیان گرامی، اگر کوئی شخص طاقت رکھتے ہوئے بھی قربانی نہ کرے تو ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ ملت اسلامیہ کی نگہبانوں، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جب ہم سورۃ الصف مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کی قدر قیمت کیا ہے۔ محترم حضرات، بوڑھے کی عمر میں آج جن کے ساری زاروں قطر رونے کے بعد 80-82 سال کی عمر میں ایک بردبال لڑکے کی خوشخبری دی گئی۔ کون ہے ایسی ماں کے لال، کون ہے ایسی ہمت والے ابراہیم و اسماعیل کی طرح کہ اپنے لخت جگر نور نظر کلیجہ کا ٹکڑا میں خواب میں دیکھتا ہوں۔ کون ہے ایسی ماں کے لال، کون ہے ایسی ہمت والے ابراہیم و اسماعیل کی طرح اپنے لخت جگر نور نظر کو تاریخ و تواریخ میں آج بھی موٹے موٹے حروف میں لکھا ہوا موجود ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَتَرَكْنَا فِي الْآخِرِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یعنی ہم نے پیچھے آنے والوں نسلوں کے لیے بھی برقرار رکھا ہے، احسان کرنے والوں کے لیے ہم اس طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ معزز سامعین و سامعات، اسلام سے بے فکر رہنے والی اسلامی بہنوں، چلو میں آپ کو اس واقعے کی طرف لے چلتی ہوں۔ اسلامی بہنوں ذرا غور کرو، ملت اسلامیہ کے دھوکے بازوں ذرا غور کرو کہ 80-85 سال کی عمر میں ایک بچہ ملا اور جب وہ چلنے پھرنے کا قابل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قربانی کرنے کا حکم دیا، جس کا نقشہ قرآن مجید میں یوں کھینچا ہے، وَقَالَ جَاحِبُ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِنِي رَبِّي هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ میرے مالک مجھے ایک لڑکے کی بشارت دے دی ہے جو نیک اور بردبار تھا۔ جب وہ لڑکا چلنے پھرنے کا لائق ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کو مینا کے میدان میں لے جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، اے میرے بیٹے نور نظر کلیجہ کا ٹکڑا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے؟ پیارا بیٹا پیاری زبان سے جواب دیتی ہے کہ میرے ابو جان کر ڈالیے جو حکم خدا ہے۔ سبحان اللہ، نوجوان بیٹے کا یہ لفظ نکلنا ہی تھا کہ آسمان تھرا گیا، زمین کانپنے لگی، چڑیوں کا چہچہانا بند ہو گیا، تمام ملائکہ زاروں قطر رونے لگی۔ یا اللہ، یہ کیا کرشمہ ہے؟ حضرت ابراہیم اپنے نور نظر اپنے منہ کے بل پر چھڑ دیا اور گلے پہ چھری چلانا شروع کر دی۔ اوپر سے آواز آئی، وَنَدَيْنَاهُ إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ،
بس کر اے ابراہیم، تحقیق احسان کرنے والوں کا ہم اس طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو قربانی کی فضیلت و اہمیت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اس کی بھی تقریر اچھی تھی، میں اس کو اس کی طرز بیان پر کچھ انعام دیتا ہوں، لے جائیں اور انشاءاللہ العزیز آئندہ اور کوشش کریں، یہ 10 نہیں 10,000 سمجھ کر آئیں۔ اب میں بلا تاخیر سے گفتہ کو دعوت دیتا ہوں، ٹائم بہت ختم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ سورہ کوثر آیت نمبر 1 تا 3۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من وجد ساعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا، رواہ احمد و ابن ماجہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج کی اس ابتدائی مجلس انجمن میں جس موضوع پر لب کو شائع کی جسارت کی ہوں وہ ہے قربانی کی اہمیت و فضیلت۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ محترم حضرات، میں مناسب سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے قربانی کی تفصیل کر دوں، دراصل قربانی ماخوذ ہے اسم قربان سے، جس کا معنی اللہ کا تقرب حاصل کرنا، یعنی وہ حلال جانور جو عید الاضحیٰ یا حج کے موقع پر اللہ کی رضامندی کے لیے ذبح کیا جاتا ہے۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، جب آپ قلب خلوص اوراق قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بخوبی معلوم ہوگا کہ قربانی کی کتنی اہمیت ہے اور اس پر قرآن و حدیث کا کتنا زور ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بے شک کہ ہم نے تجھے حوض کوثر عطا کیا ہے، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ مذکورہ آیت کریمہ پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کی اہمیت کیا ہے، اور جس کا نقص قرآن مجید قربانی کی مزید اہمیت دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وجد ساعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا۔ مصلیان غرامی، اگر کوئی شخص طاقت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ ملت اسلامیہ کے نگہبانوں، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جب ہم سورۃ الصافات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کی قدر قیمت کیا ہے۔ محترم حضرات، بڑھاپے کی عمر عجیز انکساری زار قطار رونے کے بعد 80-82 سال کی عمر میں ایک بردبار لڑکی کی خوشخبری دی گئی۔ کون ہے ایسے ماں کے لال، کون ہے ایسے ہمت والے ابراہیم اسماعیل کی طرح، جو قرآن حدیث تاریخ اور تاریخ کی کتابوں میں آج بھی موٹے موٹے حروف لکھا ہوا موجود ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ وَتَرَكْنَا فِي الْآخِرِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یعنی ہم نے پیچھے آنے والے نسلوں کے لیے بھی برقرار رکھا اور احسان کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ معزز سامعین و سامعات، اسلام سے بے فکر رہنے والے اسلامی بہنوں، چلو میں آپ کو اس واقعہ کی طرف لے چلتی ہوں۔ ملت اسلامیہ کے دھوکے بازوں، ذرا غور کرو، 80-85 سال کی عمر میں ایک بچہ ملا، جب وہ چلنے پھرنے کا قابل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قربانی کرنے کا حکم دیا، جس کا نقشہ قرآن مجید میں یوں کھینچا ہے وَقَالَ جَاهِبُ إِلَىٰ رَبِّ سَيَهْدِينَ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك
ربك فانظر ماذا ترى. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں, وہی میری رہنمائی کرے گا. میرے مالک نے مجھے ایک لڑکے کی بشارت دے دی جو نیک اور بردبار تھا. جب وہ لڑکے چلنے پھرنے کا لائق ہوا, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مینا کے میدان میں لے جاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں اے میرے بیٹے, میرے نور نظر کلیجہ کا ٹکڑا, میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں, بتا تیری رائے کیا ہے. پیارا بیٹا پیاری زبان سے جواب دیتے ہیں اے میرے ابو جان, کر ڈالیے جو حکم خدا ہے. سبحان اللہ. نوجوان بیٹے کا الفاظ نکلنا ہی تھا کہ آسمان تھرا گیا, زمین کانپنے لگی, چڑیوں کا چہچہانا بند ہو گئی, تمام ملائکہ زار قطار رونے لگے. اے اللہ یہ کیا کرشمہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے نور نظر کو منہ کے بل پچھاڑ دیا اور گلے پہ چھری چلانا شروع کر دیا. اوپر سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَيَّ إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. بس کرو ابراہیم, رک جا ابراہیم, تحقیق کے احسان کرنے والوں کو اس طرح بدلا دیتے ہیں. اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گہوں کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو قربانی کی اہمیت و فضیلت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.